خدا چاہتا ہے کہ حضرت انسان کو ہدایت سے روشناس کروائے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان مکمل فلاح اور مکمل ہدایت پا جائے۔ اس ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ نے مخلوق تک کچھ ہادی بھیجے جنہوں نے دنیا میں آ کے بتایا ہے کہ اللہ ہے، کیونکہ خدا اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک آ نہیں سکتا تھا، ہم اپنے نقص کی وجہ سے اس تک جا نہیں سکتے تھے۔ اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا تھا، ہمارا نقص ہمیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ اس سے ضرورت تھی ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی۔ اس نے یہ مکمل دین حجت کے ذریعے سے بھیجا۔ پہلے ہی منٹ پہ پہلا جملہ، پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اور یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ عقیدے کے کس عرض تک ہم نے جانا ہے۔ وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے، جب وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے؟ جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے۔ بادشاہ ہے جی، اسی جملے سے اندازہ ہو گیا، اس جملے سے اندازہ ہو گیا کس نے مجھے سننا ہے اور کس نے دیکھنا۔ جب وہ خدا بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا، ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کرے؟ لوگوں نے مدینے میں نبی کی زندگی میں مسجد بنا لی تھی، وہ راتوں رات مسجد بنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے غلاموں کو پہلو میں کھڑا کرنا پڑتا ہے، ایسے نہ ہو کہ ہم علیحدہ مسجد بنا لیں جو امیروں کی مسجد ہو، جہاں اللہ کی عبادت ہو، جہاں صرف اللہ کو راضی کیا جائے اور نبی کی محتاجی ہی ختم ہو جائے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ واحد مسجد جو ایک رات میں بنی تھی اور ساری رات وہاں پہ مسلمان اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، توحید کو سجدے بھی کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ صبح کو آگے جبریل نے محمد کے قدموں پہ اپنے پروں کو رگڑ کے کہا تھا خدا باد و درود و سلام کہہ رہا ہے اپنے صحابہ کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی چلا بھی، گرا بھی چلا بھی، گرا بھی چلا بھی۔ نبی نے کہا میرے اللہ تیری عبادت تو ہو رہی ہے، آواز خدا کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو۔ مجھے وہ عبادت چاہیے۔ جس نے سب سے پہلے حجت کا انکار کیا تھا اسے ابلیس کہتے ہیں۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ اس نے کیا کہہ کے انکار کر دیا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حکم پروردگار سب کے لیے تھا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں، اس سے سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، نہیں، ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ۔ خدا نے یہ نہیں کہا سوچ لے، مہلت لے لے، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت اللہ یوم الدین، اب بھی کا بھی نکل، اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی۔ میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے مالک اس نے 6.5 لاکھ سال عبادت کی، 50 ہزار سال کے سجدے کیے، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور تو نے اتنی جلدی لعنتی بنا لیا۔ ہو سکتا ہے تیری بارگاہ میں دوبارہ واپس آ جائے، پھر تجھے معاف کرنا پڑ جائے۔ خدا نے کہا سزا سنانے میں جلدی اس لیے کی ہے کہ منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، حجت بھی پہلی اور منکر بھی پہلا۔ اگر آج اسے سجدوں کی وجہ سے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے آ جاتے۔ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخشا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کی نماز لعنت بنا کے اس کے چہرے پہ ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ۔ آخر تک ہاتھ اٹھا کے ہر جرم معاف۔ انکار حجت وہ جرم ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا۔ خدا نے فوراً دربار سے نکالا، کیوں؟ انکار حجت کی وجہ سے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اللہ نہیں، اس نے کہا یہ تیرا ولی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی نمازوں سے اللہ راضی کرنے کی، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا وہ مقدار سے راضی نہیں ہوتا، معیار سے راضی ہوتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی پڑھی ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کیسی پڑھی ہے۔
یہ چاہتا تھا میں اتنے سجدے کروں کہ اللہ مجھے خلافت دے دے، کیونکہ اس نے اعلان سن لیا تھا کہ وہ خلیفہ بنانے والا ہے۔ یہ سجدوں کی وجہ سے خلیفہ بننے چاہتا تھا۔ ابھی تو اس مردود کی کوئی بیٹی نہیں تھی، نہیں تو یہ مل کے کمپین چلاتے، بڑے اچھے طریقے سے تخت اور تاج میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ ہمیشہ سے عادت ہے، بندے تخت کے لیے بڑا کچھ کر لیتے ہیں، بندے تاج کے لیے بڑا کچھ کر لیتے ہیں۔ اسے تخت اور تاج کا لالچ تھا، یہ خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ خدا نے کہا میری خلافت سجدوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، علم کی وجہ سے ملے گی۔ خدا کہ نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ اتنا بڑا نمازی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا لعنتی کیوں بنا؟ حجت کے انکار کی وجہ سے۔ اس نے حجت کا انکار کیا، خدا نے ساری نمازیں ضائع کر دی۔ بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ۔ خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا میں نے عبادت کی ہے، مجھے قیمت دے۔ خدا نے کہا کیا قیمت چاہیے؟ اس نے کہا دو چیزیں تجھ سے لے کے جاؤں گا، ایک طاقت، ایک مہلت، ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ایک مجھے موت نہ آئے۔ یہ قیمت ہے میری سجدوں کی، میری منہ مانگی قیمت دے۔ آخرت میں تو مجھے کچھ نہیں ملنا، میری زندگی میں تو دے۔ خدا نے طاقت بھی دوں گا، مہلت بھی دوں گا، کرے گا کیا؟ اس نے کہا تیرا مقابلہ۔ اب مجھے نہیں پتا اگلے جملے پہ کون بولے گا، یہ شروع سے عادت ہے جس کا کھانا پھر اسی کو بھونکنا۔ طاقت بھی تجھ سے لوں گا، مہلت بھی تجھ سے لوں گا۔ آج مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ابلیس کے پاس طاقت ہے؟ وہ کہتا ہے۔ میرا بازو کا جی چاہتا ہے جو مولوی علی کے اختیار نہیں مانتا، میں اسے سامنے بٹھا کے ابلیس کے اختیار سناؤں کہ تو یہ تو نہیں مانتا کہ علی سب کچھ کر سکتا ہے؟ جی علی، کھلڑ مگسی میں بھی علی مدد کرے، لاہور میں بھی علی کرے، امریکہ میں بھی علی کرے، عراق میں، ایران میں علی مدد۔ یہ علی ہر جگہ پہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ ابلیس ہر جگہ پہ گمراہ کر سکتا ہے؟ کہنا جی بالکل کر سکتا ہے۔ اسے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن جہاں چاہے وہاں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ عدل الہیہ کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والے کو تو رکھے اور ہدایت کرنے والے کو نہ رکھے۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ قیامت والے دن انسان کہہ سکتا تھا میرا کیا قصور، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا تھا، ہدایت کرنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ مولوی سے پوچھو ابلیس ہے؟ وہ کہتا جی ہے۔ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر ہم اسے کہیں ہمارا 12واں ہے، فوراً کہتا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ ہمارا دنیا کے ساتھ سب سے بڑا فرق یہ ہے، ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ خدا کا نکل میرے دربار سے۔ اسے کہا دو طاقتیں، خدا نے کہا دی، کرے گا کیا؟ قریب مسجد ہو، قریب گھر ہو، ابھی تاج کمپنی کا چھپا قرآن بے شک ممبر پہ لے آؤں، میں قرآن کی آیت نکالتا ہوں۔ ابلیس نے جو چیلنج کیا وہ چیلنج کیا تھا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کے نیچے سے مسلح کھینچوں گا، اسے نہیں کہا میں بندوں کو صفا و مروہ سے نکالوں گا۔ اس نے ایک ہی چیلنج خدا کو کہا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کی نسل کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ 2 + 2 4 کرو، روز روز کے لڑائی جھگڑے ختم کرو، آؤ کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے مولوی بٹھائیں، پہلے فیصلہ کریں یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اب جو قریب بیٹھو آپ نے زحمت فرمانی ہے، پہلے سارے ملا کرتے ہو گئے، پہلے پتہ کرو صراط مستقیم ہے کہ اگر ممبر پہ چاہو تو ممبر پہ شیعہ سنی کتابیں دونوں لائی جا سکتی ہیں۔ ادھر شیعہ کتابوں کا ڈھیر رکھتے ہیں، ادھر سنی کتابوں کا ڈھیر رکھتے ہیں۔ شیعہ پوچھے تو شیعہ کتاب نکال لیتے ہیں، سنی پوچھے تو سنی کتاب نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے کنز العمال میں ملا علی مدعی کار کے اہل سنت جیسا بندہ، کنز العمال کے صفحہ نمبر 258 علی کے مدینے کی مسجد تھی، کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے یا رسول اللہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا
ہوا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی مجھ کے اس کا 3 دفعہ اٹھ کے کھڑے ہونا تھا، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر، اس نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی مجھ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 بار کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ اب ہمیں پتہ چل گیا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، اور محمد نے کہا صراط مستقیم میں علی ہے۔ آج پتہ چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ۔ مولا حسین ادھر آج بھی تمہیں کہیں سے کوئی علی سے روکے، بسم اللہ بسم اللہ، کہیں بھی کوئی تمہیں علی سے روکے، سید مشتاق شاہ صاحب تشریف لے، کوئی علی سے روکے تو سمجھ لینا بندہ نہیں بول رہا، ابلیس بول۔ مولوی کے کہنے پہ نہ جانا، قبر کی کچی دیواریں، کفن میں جیب کوئی نہیں، قبر میں الماری کوئی نہیں، فرشتے رشوت نہیں لیتے، ہاں 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 منو مٹی کے نیچے جانا، اپنے عقیدے کا جواب دینا۔ اور جو مولوی ساری زندگی گمراہ کرتا ہے وہی سر جھکا کے تمہارے ساتھ آئے گا اور قبر میں لٹا کے کاندھے پکڑ کے ہلا کے اسما افہم، سن اور سمجھ، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ اے فلاں ابن فلاں، کہنا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسما افہم، سن اور یاد رکھ۔ ابھی تیری قبر میں فرشتے آ کے پوچھیں گے تیرا امام کون ہے؟ بول کے کہنا علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، سجاد امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی طرح۔ اتنا غیر ضروری ہے علی تو پھر کہہ دینا تھا قبر میں، یہاں جب فرشتے پوچھے تو اگر جواب ہونا تو دے دینا، ورنہ رہنے دینا، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ علی ولی اللہ جز نہیں روح ہے، جز کٹ جائے تو جسم باقی رہتا ہے، روح چلی جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ علی ولی اللہ کے جانے سے دین ناقص نہیں ہوتا، دین کی روح ہی نکل جاتی ہے۔ ولایت علی عبادتوں کی روح ہے، علی ولی اللہ ہے تو عبادت عبادت۔ گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں بحث، گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں بحث، کہ علی کے بارے میں کیا سوچیں؟ علی کو واجب سمجھیں، علی کو مستحب سمجھیں؟ دروس سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پھر بھی بلند آواز سے سلوات۔ بسم اللہ صلی۔ جناب برادر عزیز جناب سردار وسیم العباس بلوچ تشریف لے، اجازت ہے سرکار بات؟ بس ایک کلیہ، ایک فارمولہ، سلام۔ گھر گھر میں یہ بحث، یہ لڑائی 2019 شیعت خطرناک موڑ پہ آ گئی۔ علی واجب ہے یا علی مستحب ہے؟ علی واجب ہے یا علی مستحب؟ یہی لڑائی ہے نا جی گھر گھر میں۔ بات کھول کے کر رہا ہوں، کوئی بات چھپا نہیں رہا، بالکل کھول کے کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں کئی عقیدے، ایک مسجد نمازیوں کے کئی عقیدے، آئیں پھر اس لڑائی کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا۔ جو اسکول اور کالج کے نوجوان بیٹھے ہیں، اکثر سوال جو حل نہ ہوتے ہوں تو ٹیچر کہتا ہے فارمولہ لگاؤ، وہ جو جواب نہیں نکلتا وہ فارمولے سے نکل جاتا۔ یہ سوال حل نہیں ہو رہا تھا، اگر اجازت دیں تو فارمولہ لگائیں، بڑا آسان فارمولہ دینے لگا۔ علی واجب ہے یعنی مستحب ہے، بحث وہ کر رہے ہیں جو فقہ کے بنیادی قوانین سے واقف نہیں۔ ابھی لڑائی ختم کر لیتے ہیں، آخر شیعہ ہے، ایک جسم ہے، کہیں نہ کہیں تو جنگ ختم ہونی۔ علی واجب ہے یعنی مستحب ہے؟ پہلے بتاؤ واجب کی تعریف کیا ہے، مستحب کی تعریف کیا ہے؟ واجب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب ہو، مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ ہو، کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرے پیچھے ایک بعمل ذاکر تشریف فرما ہے، ان کی تائید حاصل ہو گئی۔ مستحب جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ ہو، کرنے سے نیکیوں میں اضافہ۔ فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2، چھوڑو عذاب۔
نوافل پڑھو نیکیوں میں اضافہ، نوافل چھوڑو تو عذاب نہیں۔ رمضان کے روزے واجب، شعبان کے مستحب، ایسا ہی ہے۔ واجب کے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے، مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا۔ اگر علی ولی اللہ مستحب ہے تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ جو بول سکے وہ ذہن سمجھ۔ چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ علی غدیر میں حارث پہ عذاب آیا ہے ولایت علی کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جو مجھ جیسے کام علم لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑی آسان مثال دے دیتا ہوں۔ مرغی حلال ہے یا حرام؟ اگر تکبیر نہ پڑھی جائے، ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا، مرغی نہیں بدلی، شرط بدل گئی۔ جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر علی کی ولایت کے حلال عبادت حرام۔ کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال کے جتنی بھی چیزیں پاک ڈالو وہ پاک بھی نجس ہو جائیں گی۔ بغض علی ہے نجاست۔ کہ دل میں کرو گے نیکیاں، فرشتے گناہ لکھ لیں گے۔ علی دل میں ہو، سانس بھی لوگے تو تسبیح ہے۔ اگر اجازت دے تو اگلے 1 منٹ میں ایک اگلا فارمولہ لگائیں جی۔ ہر جگہ پہ ممبر پہ 2 یا 3 چٹے تو لازمی آتی نا جی، ہر خطیب اور ہر ذاکر کو، کیونکہ قوم 2 رخ ہو گئی ہے۔ ایسا نماز افضل ہے یا ماتم؟ اب یہ ہے خطیب اور ذاکر کا امتحان۔ اب اگر کہے نماز افضل، دروازے تک نہیں جائیں گے، ماتمی گھیر لیں گے۔ ماتم کے بارے میں کیوں نہیں بولے؟ اندر سے مقصر تو نہیں؟ اگر کہہ دیا ماتم، اگلے دن سوشل میڈیا پہ مہم شروع ہو جائے گی، غالی نکلا، نصیری نکلا، نماز کو چھوڑ دیا۔ آج کے دور کا 2019 کا ذاکر بڑا پریشان ہے۔ پوچھ داؤ ہے جس نے نماز پڑھنی تو نہ ماتم کرنا۔ بڑا جو فارمولہ میں لگانے لگا تھا اس کا 50% فارمولہ بھائی جان نے لگا دیا، جو اگلا 50% رہ گیا وہ لگانے لگا۔ نماز افضل ہے یا ماتم؟ نماز افضل ہے یا ماتم؟ نماز افضل ہے یا ماتم؟ یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہو۔ جو ایک اور سے بتا نمازی کیا، نمازی کس غرور میں ہے؟ وہ کہتا ہے 3 گھنٹے ماتم کے حلقے میں کھڑے ہونے والا ماتمی 5 منٹ مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ واہ جی واہ، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو حلقے میں ہو اسے مصلی پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن پوری رات مصلی پہ کھڑے ہونے والے نمازی کو بھی 5 منٹ حلقہ ماتم میں ہونا چاہیے۔ مشن حسین مذاق نہیں، جو دین بچایا گیا کربلا سے، یہ آسانی سے نہیں بچا، معجزے سے نہیں بچا، عمل سے بچا۔ حکم کر کے حسین فوج کو برباد کر سکتا تھا، لیکن حسین نے عملاً دکھایا۔ جوان بھائی کے بازو کٹوانا آسان نہیں تھا، جوان بیٹے کڑگل جوان کے سینے سے برچی کھینچنا آسان نہیں تھی، 6 ماہ کے بیٹے کی گردن سے تیر کھینچنا آسان نہیں تھی۔ اگلی سطر پہ واجب سمجھ کے ہائے کہنا بڑا مشکل تھا، سجاد کا پھپھی کو ننگے سر نماز کا پڑھے۔ دو ہی ہستیوں کو تو بہت مارا گیا، انہوں نے کربلا میں عباس کو بہت مارا، شام میں علی کی بیٹی کو۔
مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا، مستورات میں سب سے زیادہ عالیہ کو مارا گیا۔ اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں ڈر گیا ہوں، کوئی سید ہو تو مجھے معاف کر دے۔ مردوں میں عباس کو مارا گیا، مستورات میں عالیہ کو مارا گیا۔ جسے مردوں میں مارا اس کے ہاتھ کاٹ کے مارا، جسے مستورات میں مارا اس کے ہاتھ باندھ کے مارا۔ عباس کو چند گھنٹے مارا گیا، علی کی بیٹی کو 1 سال۔ یہ مدینے سے چلی تو بطول، مکے میں آئی جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی رات عباس بنی، 11 محرم کو علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، یہ کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے مدینے سے پھر شام، 6666 میل سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہہ دیا میرے اللہ اب زینب تھک گئے۔ میرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا۔ آنکھیں پرنم ہو گئی، 2 آنسو اور آئے اور میں سلام کروں۔ یہ بات میری قوم کا نوجوان یاد رکھے، عزاداری کے دن ختم ہوئے ہیں، عزاداری ختم نہیں ہوئی۔ 100 کے دن ختم ہوئے ہیں، 100 ختم نہیں ہوئے۔ 2 ماہ 10 دن حسین نے تمہاری تربیت کی ہے۔ اب زمانے میں انقلاب لاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت ہے۔ چند گھنٹے کا عزادار شیعہ نہیں، سارے سال کا عزادار شیعہ ہے۔ جوان بیٹے کو دیکھنا تو رونا، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھنا تو رونا۔ جتنے سید بیٹھے پرسہ قبول کرو، تمہاری 18 سال کی بھی کمر چھپا کے چلتی تھی، سیدوں کے گھر کی 4 سال کی بھی کمر چھپا کے چلتی تھی۔ مجھ سے پہلے میرے بعد بولے احترام بھائی منتظر مہدی نے جنازہ برآمد ہوا مستورات میں حسین کی بیٹی کا۔ میں درد کے بعد درد پڑھ کے 2 سطریں پڑھ کے ممبر بھائیوں کے حوالے کروں۔ 4 سال کی عمر کی ام المصائب۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی منظر بیان کر رہے تھے نا کہ بھائی بازار میں ہو تو بہنوں سے کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شام کے بازار میں حسین کی بیٹی سجاد سے کہتی رہی نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں وجہ پڑھوں، سجاد نے پوچھا تھا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے، تو بہن ہو کے بھائی کو تسلی کیوں دے رہی ہے؟ رو کے قدم گر گئی، اس لیے تسلیاں دے رہی ہوں میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا جنازہ کون اٹھائے؟ سجاد میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی، میں بھائی بغیر کفن کے چھوڑ آئی۔ بڑی خاص عطا ہے برادر وسیم پہ، سیدہ کے درد یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ 2 درد پڑھنے لگا ہوں اور ممبر چھوڑ دوں۔ بڑی بطول کے میں نے 3 درد ممبر سے پڑھے تھے، چھوٹی بطول کے 2 درد پڑھنے لگا ہوں۔ غیر سید ہوں، امتی ہوں، حیثیت اور اوقات سے واقف ہوں۔ درد پڑھوں گا، وجہ نہیں پڑھ سکوں گا، وجہ سمجھنے کے لیے ایک اشارہ پڑھ دوں گا۔ ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا حسین کی بیٹی کڑتے میں دفنائی گئی، سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا۔ آپ سمجھے اور روئے کہ غریب تھا ہمارا مولا، ہائے کہہ سکو تو کہنا، رو سکو تو رونا، سر جھکا سکو تو سر جھکانا۔ جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کا کفن بھی جنت سے منگوا سکتا تھا۔ سجاد کی مجبوری غربت نہیں تھی، سجاد کی جو مجبوری تھی میں وہ بیان نہیں کر سکتا، میں اشارہ دینے لگا، اشارہ سمجھ لینا۔ 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم، شام کو ماتمی گھر آ جاتا ہے، سارا دن جلوس میں رہتا ہے، شام کو بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے کبھی قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں سے چمٹ گئی ہے، قمیض آہستہ اتارنا، تیرے زخموں نے تیری قمیض کو پکڑ لیا ہے۔ جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی، جس نے 1 سال کرتا پہنا ہو۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد بہن کرتے میں دفنا، اتنی زخمی تھی علی، نہیں رو سکتا۔ میں وجہ پڑھوں کیوں زخمی تھی؟ بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی تھی، کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، یہ ہر موڑ پہ
رو رو کے کہتی رہی سجاد میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، سجاد مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ آدھا منٹ اور ایک درد، بھائیوں سے دعا لوں، آپ سے دعا لوں، آدھے منٹ کا ایک درد۔ کفن کیوں نہیں دیا یہ وجہ میں نے پڑھ دی۔ اگلی سطر مشکل ہے، مہمان سمجھ کے معاف کرو تو مہربانی، شبیر کا ذاکر سمجھو تو مہربانی۔ اتنے مصائب خان شخصیات کے سامنے میں اگلا درد پڑھنے لگا، مجھ سے پہلے بھی پڑھا گیا، میرے بعد بھی مصائب کی دنیا کا اہم نام ہے، پوچھ لیجئے۔ سجاد نے بہن رسیوں میں دفنائی تھی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں رسیاں کھولی سجاد نے بہن؟ وہ جو 14 سال کا قیدی تھا، اس کے لوہے کے زیور کھل گئے تھے، اس کی رسیاں کیوں نہ کھلی؟ اگر ماتم کر سکو تو پھر ماتم کرنا۔ موسیٰ کاظم سے بغداد میں ایک بندے نے پوچھا تھا، قیدی تیرے دادا سجاد نے تیرے بہن کی رسیاں کیوں نہیں کھولی؟ موسیٰ کاظم کا سر دیوار پہ آیا، روکا میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے۔ اگر سجاد رسیاں کھولتے تھے، سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں کاظم کی لاش کے ٹکڑے۔